وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام بزرگان دین، گزشتہ ایک ہفتے سے تقریباً ایک خبر، ایک بات آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ۔ حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا، نہ بچوں کو معاف کیا، نہ بوڑھوں کو معاف کیا، نہ ہی عورتوں کو معاف کیا۔ جو جنگ کرنے کے قابل اور لائق تھے ان پر بھی بمباری کی، ہسپتالوں پر، سکولوں پر اور عام جگہوں کے اوپر بھی اس نے بمباری کی ہے۔ اسی تناظر میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں صرف دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، یروشلم، کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارا پیار، ہماری محبت، ہماری عقیدت اس کے ساتھ کن بنیادوں پر ہے۔ اور دوسری بات، اس سارے قصے کا پس منظر کیا ہے، یہ لڑائی ہے کس بات کی، یہ اصل کے اندر جگہ ہے کس کی، اور آج کس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنا حق کون مانگ رہا ہے۔ صرف یہ مختصراً دو باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار افراد، بلکہ اکثر وہ ہیں کہ جن کو اس کا پس منظر معلوم ہی نہیں۔
جانتے ہی نہیں ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل قابض ہے، بس وہ یہ جانتے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ میں مختصراً 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ یاد رکھنا، بیت المقدس بہت پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ جیسے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم کے حصے میں آئی تھی، بالکل اسی طریقے سے مسجد اقصی اور بیت المقدس، اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم ہی کے حصے میں آئی تھی۔ البتہ فرق صرف اتنا سا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر 40 سال پہلے وجود میں آئی اور مسجد اقصی کی تعمیر 40 سال بعد میں تھی۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے وہاں اپنے ایک بیٹے کو آباد کیا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد انہوں نے دوسرے بیٹے کو یہاں پر آباد کیا جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر انہی سے آگے بنی اسرائیل کی نسل چلی تھی، انہی کی اولاد میں سے آگے حضرت یعقوب آئے جن سے بنی اسرائیل چلے، اور یہ خاندان اپنے وقت کے اندر بڑا مقدس خاندان تھا۔ بنی اسرائیل، آپ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعامات کیے ہیں۔ ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور ان کی سعادت، ان کی خوش بختی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، 4 آسمانی کتابیں، ان میں سے 3 آسمانی کتابیں یہ بنی اسرائیل کے حصے میں آئی تھیں، تورات، زبور، انجیل۔ یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل اسی خاندان کو ملی، اور ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، اور یہ مسجد اقصی یہ بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے آخر تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک۔ ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہمارا پیار اور ہماری محبت اس کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، صرف چند ایک آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ ہمارا پیار، ہماری عقیدت، ہماری محبت مسجد اقصی کے ساتھ کیوں ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں انبیاء کا یہ مسکن رہا ہے، ہزاروں انبیاء یہاں پر تشریف لائے، یہیں پرورش پائی، اور اسی مسجد کے ارد گرد وہ مدفون ہوئے۔ ہماری ایک تو عقیدت، ہماری ایک تو محبت اس کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہزاروں انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور ہزاروں انبیاء کا مسکن رہنے کے بعد یہ ہزاروں انبیاء کا قبلہ بھی رہا ہے۔ اور ہماری اس کے ساتھ ایک عقیدت یہ بھی ہے کہ سفر معراج کی ایک اہم منزل مسجد اقصی کو قرار دیا گیا تھا کہ مسجد حرام سے لے کر آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا، یہاں پر تمام انبیاء کی ارواح کو اللہ نے جمع کیا، اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھائی، پھر جو آسمانی معراج وہ یہاں سے شروع ہوا تھا، مسجد اقصی سے۔ اور ہماری عقیدت، ہماری محبت اس کے ساتھ اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے ارد گرد بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی کون سی ہے بھلا؟ آگے اللہ خود فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد بڑی برکتیں رکھی ہیں، ہم نے اس کے ارد گرد بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ہماری عقیدت کا محور یہ مسجد اس وجہ سے بھی ہے۔ اور ہماری ایک بہت بڑی وجہ اس کے ساتھ محبت کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی 1,00,000 کا ثواب، جس نے میری مسجد نبوی میں نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور جس نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور ہماری اس کے ساتھ عقیدت کی ایک وجہ اور بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی کسی مسجد کی طرف کوچ مت کرنا، کسی مسجد کی زیارت کے لیے مت جانا، لیکن اگر جانا چاہو تو 3 مسجدوں کی زیارت تم کر سکتے ہو، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی۔ اگر کبھی زیارت کا موقع ملے، اگر کبھی سفر کا موقع ملے تو محض زیارت کے لیے سفر مت کرنا۔ ہاں اگر کرنا چاہو تو یہ 3 مسجدیں تم دیکھ سکتے ہو، مسجد حرام دیکھ سکتے ہو، مسجد نبوی دیکھ سکتے ہو اور مسجد اقصی دیکھ سکتے ہو۔ یہ پہلی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے کہ ہماری عقیدت اور ہماری محبت اس مسجد کے ساتھ کیوں ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ان میں سے یہ 5-6 وجہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اب دوسری بات کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ لڑائی ہے کس بات کی، یہ جھگڑا کس وجہ سے شروع ہوا، کہاں سے آیا، کہاں چلتا ہوا آج اس نہج کے اوپر یہ جھگڑا پہنچا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے جیسے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ یہ بنی اسرائیل کا قبلہ تھا مسجد اقصی۔ بخت نصر ایک بڑا ظالم اور بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 586 سال پہلے اس نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا، یہاں پر جو یہودی تھے ان کا قتل عام کیا۔ تقریباً 20-25 ہزار یہودی بخت نصر نے قتل کیے، اور جو عورتیں، بچے، بوڑھے تھے ان کو یہاں سے نکال دیا، ان کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ عراق کا حکمران تھا بخت نصر۔ اس قصے کے صرف 40، 42 یا 45 سال کے بعد ایک سائرس یہودی بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے یہ ظلم ہوا ہے یہاں پر۔ اس نے عراق کے اوپر حملہ کیا، اس نے بخت نصر کو شکست دی۔ عیسائیوں کا اس وقت جو عراق کے جو لوگ تھے رہنے والے، ان کا قتل عام کیا، اور دوبارہ لوگوں کو بیت المقدس کے اندر آباد ہونے کی اجازت دی۔ خالصتاً یہودی، جو یہودی ہوں گے ان کو یہاں آباد ہونے کی اجازت ہے، یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سائرس یہودی نے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ابھی 539 سال باقی تھے۔ اس وقت سے لے کر بیت المقدس، مسجد اقصی یہ یہودیوں کے قبضے میں رہی۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اعلان نبوت کیا، کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا۔ جنہوں نے مانا وہ عیسائی کہلائے، جنہوں نے نہ مانا وہ یہودی کہلائے۔ اتفاق سے جو رومی تھے وہ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور جو بیت المقدس مسجد اقصی کے رہائشی تھے، فلسطین کے رہنے والے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی نہ مانا، کیونکہ وہ خالصتاً یہودی تھے، اور یہودی تو ہیں ہی وہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا۔ تو جب انہوں نے نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا۔ 80 سال گزرے حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ 80 سال گزرے ہیں، ایک ٹائٹس عیسائی بادشاہ آیا، اس کو جب پتہ چلا کہ یروشلم والے حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، اور اس وقت عیسائی مذہب برحق تھا، عیسائی مذہب سچا تھا، اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ نہیں مانتے تو اس نے جنگ کر کے وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا۔ یہودیوں کو نکالا، کچھ کا قتل عام کیا، کچھ کو غلام بنایا، کچھ کو لونڈیاں بنا لیا، اور جو باقی تھے ان کو وہاں سے جلا وطن کر کے پوری دنیا کے اندر بھگا دیا، دوڑا دیا۔ اب مسجد اقصی جو بیت المقدس تھا، اب یہ عیسائیوں کے پاس رہا، آخر تک ان کے پاس رہا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے،
عیسائیوں کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق کا دور عیسائیوں کے پاس، حضرت عمر کا جب دور آیا نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کمان کے اندر حضرت عمر نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، عیسائیوں کو وہاں شکست ہوئی۔ تو عیسائیوں کے جو پادری تھے، جو راہب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مسجد اقصی آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مسجد کی جو چابیاں ہیں نا ہم آپ کے امیر المؤمنین کو دیں گے، ہم کسی عام شخص کو نہیں دیں گے، خلیفۃ المسلمین کو دیں گے، امیر المؤمنین کو دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کو خط لکھا، کہا کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، فلسطین آزاد ہو چکا ہے، عیسائی شکست کھا چکے ہیں، لیکن وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کی چابیاں امیر المؤمنین کے حوالے کریں گے، کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ سے سفر کیا، آپ فلسطین تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر آپ نے ان سے چابیاں وصول کی۔ یہ سارا بڑی تفصیل کے ساتھ قصہ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اب بیت المقدس، اب مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس تھی اور رہی، تقریباً 600 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی۔ جب 11ویں عیسوی شروع ہوئی ہے، 11ویں عیسوی کے اندر صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں یورپ کے عیسائی اور مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کے درمیان۔ یہ جنگیں تقریباً 200 سال تک جاری رہی ہیں۔ اس جنگ کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ جب 11ویں صدی عیسوی شروع ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کو شکست ہوئی، بیت المقدس مسجد اقصی 11ویں عیسوی کے شروع میں مسلمانوں سے چھین لی گئی، اور تقریباً 90 سال تک یہ پھر ہم سے چھینی رہی۔ اس کے اوپر قبضہ عیسائیوں کا رہا۔ پھر صلاح الدین ایوبی تشریف لائے 1187 عیسوی کے اندر، انہوں نے آ کر جنگ کی، لڑائی کی اور عیسائیوں کو شکست دے کر وہاں سے بگایا، اور مسجد اقصی کا کنٹرول پھر سے اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا، اور مسلمان پھر اس کے نائب بن گئے، مسلمان پھر سے اس کے متولی بن گئے۔ پھر یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا، آخر تک چلتا رہا۔ عیسائی اور یہودی اس وقت آپس کے اندر سخت دشمن تھے، کیونکہ آپ نے سنا کہ بار بار عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کو یہاں سے نکال رہے تھے۔ مسلمانوں نے ایک دفعہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ عیسائی اور یہودی آپس کے اندر ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے۔ اور یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کی اور یہودیوں کی کوئی خاص بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ 3 مارکے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اور یہودیوں کے اسلام کے آنے کے بعد۔ سب سے پہلا مارکہ لڑائی ہوئی، مختصر سی ہوئی، کہ اللہ کے نبی نے مدینہ سے یہودیوں کو نکالا تھا۔ آپ نے قصہ پڑھا ہوگا، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، یہ 3 یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے جو مدینے کے اندر آباد تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ یوں ہم اکٹھے رہیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک، لیکن 2-3 موقعوں پر انہوں نے وعدہ خلافی کی، آپ نے برداشت کیا، آپ نے معاف کیا، لیکن خندق کے موقع پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش کی۔ اتفاق سے وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، اگر کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کو سخت نقصان ہوتا۔ تو جب اللہ کے نبی خندق سے فارغ ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے ان 3 قبیلوں کو وہاں سے نکالا، اور نکالا اس طرح کہ ان کے جو مرد تھے، جو جنگ کرنے کے قابل اور لائق تھے، آپ نے ان کو قتل کروا دیا۔ جو بچے تھے، جو عورتیں تھیں، جو بوڑھے تھے، آپ نے وہاں سے نکالا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد یہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ تقریباً 3 سال تک یہ خیبر میں رہے۔ پھر غزوہ خیبر پیش آیا، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، مسلمانوں نے پھر وہاں سے ان کو بگایا، خیبر سے شکست کھائی، خیبر سے یہ بھاگے، اور پھر جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں کے اندر جا کر ان کے قبیلے آباد ہو گئے۔ مدینہ بھی چھوڑ دیا، خیبر بھی چھوڑ دیا، ابھی جزیرہ عرب نہیں چھوڑا انہوں نے۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے، حکمران بنے، خلیفہ بنے، تو آپ نے پھر ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کے پاس اللہ کے نبی کا یہ فرمان موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ تو پوری تاریخ کے اندر مسلمان اور یہودیوں کی یہ 3 جنگیں ہیں، مسلمان اور یہودیوں کی یہ 3 جنگیں ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ کے اندر تینوں کو نکالا گیا، پھر ان کو خیبر سے نکالا گیا۔ خیبر سے نکلنے کے بعد حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کوئی جنگ مسلمان اور یہودیوں کی آپس کے اندر نہیں ہوئی۔ پھر یہودی یوں ہی زندگی گزارتے رہے، کبھی ادھر بھٹکتے کبھی ادھر بھٹکتے، کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ ان کو سوجی، ایک دفعہ انہوں نے مشورہ کیا، کانفرنس کی انہوں نے آپس کے اندر کہ ہمیں اپنے آبائی علاقے، آبائی وطن، اپنے قومی ملک فلسطین کے اندر واپس جانا چاہیے۔ مشورہ کیا، اور اس وقت خلافت عثمانیہ قائم تھی، اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جو فلسطین ہے، فلسطین یہ خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ عراق، ایران، شام، مصر، نجد، لیبیا، مراکش، جزیرۃ العرب، یہ سارے کے سارے صوبے تھے خلافت عثمانیہ کے۔ اب یہ گئے ہیں امیر المؤمنین کے پاس، سلطان عبد الحمید ثانی، آخری امیر المؤمنین، خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ، آخری مسلمانوں کے امیر ہیں۔ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں فلسطین، آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ سلطان عبد الحمید نے صاف انکار کر دیا کہ آپ کو میں قطعاً اجازت نہیں دوں گا۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ صاف انکار ہو گیا ہے، پھر وہ اگلے سال دوبارہ آئے، لیکن ایک سازش لے کر آئے، ایک لالچ لے کر آئے، اور آ کر کہا 19ویں صدی شروع ہو چکی ہے، 19ویں عیسوی شروع ہو چکی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، سائنس اپنے عروج پر ہے، پورا یورپ اور پورا مغرب ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے آ کر لالچ دی، کہا کہ ہم یہاں پر جدید طرز کی یونیورسٹیاں بنانا چاہتے ہیں، آپ کے مسلمان بچے یہاں سے پڑھیں گے، سائنسدان بنیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ ہماری سرپرستی کیجئے، آپ صرف ہمیں جگہ دیجئے، ہم یہاں یونیورسٹیاں بنائیں گے، فائدہ آپ کو ہوگا، سرپرستی آپ کی ہوگی، ہم صرف چلائیں گے، ہم صرف مغرب سے، ہم یورپ سے صرف وہ افراد لے کر آئیں گے جو یہاں پر بچوں کو تعلیم دیں گے۔ یہ صرف ان کا ایک لالچ تھا، یہ صرف ان کا ایک سبز باغ تھا۔ سلطان عبد الحمید نے کہا کہ میں آپ کی سرپرستی کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کو جگہ دینے کو تیار ہوں، لیکن فلسطین میں نہیں، عراق میں لے لو، شام میں لے لو، مصر میں لے لو، ایران میں لے لو، نجد، لیبیا، مراکش، یہ سارے علاقے ہیں جہاں آپ کہتے ہو میں جگہ دینے کو تیار ہوں، لیکن فلسطین میں نہیں۔ یہ مذاکرات بھی ناکام ہوئے۔ اگلے سال وہ دوبارہ آئے۔ بدقسمتی سے خلافت عثمانیہ کے آخری ایام چل رہے تھے، اور خلافت عثمانیہ قرضوں کے اندر دب چکی تھی۔ قرضے اتنے زیادہ تھے کہ سود دینے کی طاقت نہیں تھی، قرضہ کہاں سے ادا کیا جاتا۔ اب یہودیوں کے پاس ایک ہتھیار آیا، اور آ کر کہا یہودیوں نے سلطان عبد الحمید سے کہ ہم سارا قرضہ دیتے ہیں، ہم سارا قرضہ دیتے ہیں، آپ صرف ہمیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دیجئے۔ سلطان عبد الحمید نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ میرے ایمان کا سودا بس یہی لگایا، کہا کہ میرے ایمان کا سودا یہی لگایا، میرا ایمان اتنا سستا ہے کہ خریدنا چاہتے ہو اور بدلے میں دے کیا رہے ہو کہ ہمارا قرضہ اتارو گے۔ تلوار نکالی، کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، خبردار آج کے بعد تم میرے پاس آئے، اگر آئے تو میں بغیر کسی وارننگ کے تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ تیسری دفعہ مذاکرات تھے، تیسرے سال خلافت عثمانیہ آخری ایام
گزار رہی تھی، یہودیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اب ہماری دال نہیں گل سکتی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہودی واپس چلے گئے۔ اتفاق سے 1910 کے اندر جنگ عظیم شروع ہو گئی، جنگ عظیم اول۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جنگ عظیم اول کے اندر جرمنی ایک طرف ہے، ہٹلر، اٹلی، فرانس، برطانیہ یہ دوسری طرف ہے۔ اب یہودیوں نے ایک سازش کی، یہودی سازشی تو شروع سے ہے نا، انہوں نے ایک تیر چلایا، اس کے ساتھ انہوں نے 2 وار کیے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، اور یہودی بہت زیادہ مارے تھے ہٹلر نے۔ یہودی گئے برطانیہ کے پاس، جنگ شروع ہو چکی ہے، جا کر برطانیہ سے کہا کہ آپ کا جو خرچہ آئے گا جنگ کے اندر ہم آپ کا وہ خرچہ ادا کریں گے، آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا، جو کچھ خرچ ہوتا ہے آپ کھلے دل سے کریں، ہم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، ہم اپنے وطن فلسطین واپس جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کرنا جب ہمیں ضرورت پڑے، آپ ہمیں ووٹ دینا۔ برطانیہ کو کیا چاہیے تھا؟ برطانیہ کو فتح بھی مل رہی تھی کیونکہ یہودی پشت پر کھڑے تھے، اور برطانیہ کا 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہو رہا تھا کیونکہ یہودیوں نے سارے کا سارا خرچہ اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اب برطانیہ کی حکومت نے یہودیوں کے ساتھ 2 معاہدے کیے، 2 گارنٹیاں دیں، 2 وعدے کیے۔ نمبر 1 کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فلسطین آپ کی جاگیر ہے، فلسطین آپ کا قومی ملک ہے، ہم یہ مانتے ہیں، پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ، ہمیں جب بھی موقع ملا ہم تمہیں واپس فلسطین پہنچائیں گے، ہم تمہیں وہاں آباد کروائیں گے، اور ہم تمہاری پشت پناہی بھی کریں گے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ جرمنی کو شکست ہو گئی، جرمنی ہار گیا۔ اٹلی، فرانس، برطانیہ جنگ عظیم اول کے اندر یہ تینوں فاتح قرار پائے۔ اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خلافت عثمانیہ یہ جرمنی کی اتحادی تھی، یعنی کہ دونوں دوست تھے، یہ دونوں ادھر سے لڑ رہے ہیں، وہ تینوں ادھر سے لڑ رہے ہیں۔ تو جب جرمنی کو شکست ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے پھر خلافت عثمانیہ کو بھی شکست ہو گئی۔ تو جب خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو خلافت عثمانیہ کے کچھ علاقے اور جرمنی کے کچھ علاقے یہ برطانیہ، اٹلی اور فرانس نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور برطانیہ نے ایک چالاکی یہ کی کہ باقی جتنے علاقے قبضے میں لیے تھے وہ اٹلی کو دے دیے، وہ فرانس کو دے دیے، لیکن جو فلسطین تھا جو انہوں نے خلافت عثمانیہ سے چھینا تھا نا، وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ وہاں اپنی فوج بھیجی، فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور اپنا وعدہ نبھانے لگے۔ پوری دنیا کے اندر اعلان کروایا کہ یہودی جہاں جہاں آباد ہیں وہ آ کر فلسطین کے اندر اپنی رہائش بنا سکتے ہیں، یہاں ان کو آباد ہونے کی اجازت۔ یہ بات ہے 1920 کی، جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے، جنگ عظیم اول 1920 سے لے کر 1945 تک، یہ 25 سال کا عرصہ ہے۔ پوری دنیا سے یہودی آ کر فلسطین کے اندر آباد ہوتے گئے۔ اسی دوران فلسطینیوں سے ایک غلطی ہوئی، فلسطینی مظلوم ہیں لیکن کسی کے مظلوم ہونے کے لیے اس کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوئی۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے لیکن غلطی تھی، آج بھی مانتے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی ابتداءً، اور قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ تمہاری یہ غلطی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری زیادتی نے تعجب میں ڈالا تھا تو اللہ نے تمہیں شکست سے دوچار کیا۔ تو یہاں پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے اوپر غداری کی تہمت نہیں لگانے، مجھے کسی اور لفظ سے یاد مت کرنا کہ فلسطینی مظلوم ہیں لیکن ان سے غلطی ہوئی۔ مفتی اعظم، فلسطین کے مفتی اعظم امین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ کوئی فلسطینی پیسے کے لالچ میں اپنی زمین مت بیچے،
کوئی فلسطینی پیسے کے لالچ میں اپنی زمین مت بیچے۔ اور یہی فتویٰ ہندوستان سے جاری کیا تھا مفتی کفایت اللہ دہلوی نے، یہی فتویٰ جاری کیا تھا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہ فلسطینی زمین مت بیچیں، لیکن فلسطینیوں نے کسی کی بات مانی نہیں ہے، زمین دھڑا دھڑ بیچتے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 1945 اقوام متحدہ وجود میں آ چکی ہے، برطانیہ کیس لے کر اقوام متحدہ میں چلا گیا، کہا جی آپ فلسطین کا سروے کریں، وہاں پر یہودیوں کے پاس اتنی زمین ہے کہ ان کا ملک بسایا جا سکتا ہے، اور وہاں پر یہودیوں کے پاس اتنی آبادی ہے کہ ان کے نام ایک ملک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا رائٹ ہے، پورے ملک پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر جا کر سروے کرے۔ اقوام متحدہ نے وہاں سروے کیا، وہاں پر 5-6 لاکھ یہودی آباد ہو چکے تھے، اور انہوں نے اتنی زمینیں بھی خرید لی تھی کہ ان کے نام پورا ملک کیا جا سکتا تھا۔ بالآخر اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کو 3 حصوں کے اندر بانٹتے ہیں۔ ایک حصہ اسرائیل کے نام، اس کو اسرائیل کا نام دیا گیا، دوسرا حصہ مسلمانوں کے پاس رہنے دیا جو فلسطین کے نام سے ہے، البتہ جو تیسرا حصہ ہے بیت المقدس مسجد اقصی جس کو یروشلم کہتے ہیں، یہ متنازع علاقہ ہے، یہ متنازع ہے، اس میں جھگڑا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، کیوں بھلا؟ کیونکہ ہیکل سلیمانی وہاں پر ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، کیوں بھلا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش یہاں پر ہوئی ہے، تقریباً 2-2.5 میل کا فاصلہ ہے، وہاں پر بیت اللحم کے نام سے ایک جگہ اگر جانے کا موقع ملے تو آپ کو ملے گی، وہ جگہ بیت اللحم کے نام سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ بیت المقدس مسجد اقصی ہماری ہے، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ یہاں ہیکل سلیمانی ہے، ہزاروں انبیاء یہاں آئے ہیں، یہ ہماری ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ مسجد اقصی ہماری ہے۔ تو اقوام متحدہ نے کیا کیا بھلا؟ اس کو متنازع علاقہ قرار دے کر اردن کے حوالے کر دیا کہ جب تک فیصلہ نہیں نہ ہوتا اردن کے پاس یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس یروشلم رہے گا۔ 1945 میں یہ فیصلہ ہوا ہے، فلسطین 3 حصوں میں بٹ گیا، ایک فلسطینیوں کے پاس، ایک اسرائیلیوں کے پاس، ایک حصہ اردن کے پاس چلا گیا۔ 1967 کے اندر اسرائیل نے 3 ملکوں کے اوپر حملہ کیا، اردن، شام، مصر، اور تینوں سے علاقے چھین لیے۔ اردن سے چھینا مسجد اقصی کو، شام سے چھینا ان کا ایک علاقہ، اور مصر سے چھینے ان کے صحرا۔ شام سے گولان پہاڑیاں آپ کو بھی آج نظر آئیں گی، گولان پہاڑیاں اسرائیل نے چھین لی۔ مصر نے تو اپنے صحرا واپس لے لیے، لیکن یہ 2 علاقے آج تک اسرائیل کے پاس ہیں، ایک اردن سے چھینا ہوا فلسطین، اردن سے چھینا ہوا بیت المقدس یروشلم، اور ایک شام سے چھینی ہوئی گولان کی پہاڑیاں، یہ آج بھی اسرائیل کے پاس ہیں۔ اب دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، ایک حصے کے اندر پاکستان ہے، ایران ہے، عراق ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسرائیل کی ریاست ناجائز ہے، اسرائیل ہمیں سرے سے تسلیم ہی نہیں ہے، ہم اسرائیل کو کسی بھی صورت کے اندر نہیں مانتے۔ اور دوسری طرف دنیا ہے یورپ، مغرب، سعودی عربیہ، یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم مانتے ہیں، لیکن کن بنیادوں پر بھلا؟ وہ جو 1967 سے پہلے والا تھا، 1945 سے لے کر 1967 سے پہلے والا جو اسرائیل ہے وہ مانتے ہیں، البتہ بعد کے اندر جو اس نے قبضہ کیا ہے بیت المقدس یروشلم کے اوپر اور شام کی جو پہاڑیاں گولان کی، ان کے اوپر جو قبضہ کیا، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اب پوری دنیا 2 بلاکوں کے اندر بٹ چکی ہے، ایک بلاک کے اندر پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے،
اسرائیل کو وہیں دوڑایا جائے جہاں 1920 سے پہلے یہ دنیا میں ذلیل ہو رہا تھا، اور دوسرے بلاک کے اندر جو مغرب ہے، یورپ ہے، اور چند ایک مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو مانتے ہیں، لیکن کن بنیادوں پر بلا؟ وہ جو 1945 سے لے کر 1967 تک یہ والا جو درمیانہ اسرائیل ہے نا، یہ ہم مانتے ہیں۔ 67 میں اس نے جو جنگ کر کے علاقے چھینے تھے، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اسرائیل یہ واپس کرے۔ 1995 کے اندر اسرائیل نے اپنی ایک قرارداد منظور کی اور کہا کہ ہم بیت المقدس یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیتے ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر اس کے خلاف قرارداد منظور ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کی زیادتی ہے، اسرائیل کو چھوڑنا چاہیے، بیت المقدس اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اقوام متحدہ کی دوگلی پالیسی ہے کہ قرارداد تو منظور کروا یا اسرائیل کے خلاف، لیکن 30 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اقوام متحدہ اسرائیل کو واپس جانے کے اوپر مجبور نہیں کر سکا۔ یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اس کا پس منظر تھا۔ اب آکے دو باتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر اسرائیل نے مسجد اقصیٰ چھین لی اور لے لی تو یہ اس کا پہلا قدم اور پہلی سیڑھی ہوگی، پھر اس نے نہ مدینہ آپ کے پاس رہنے دینا، نہ ہی اس نے مسجد حرام آپ کے پاس رہنے دینی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھیے گا، بے فکر ہو کر مت بیٹھیے گا کہ ہمیں کیا پرواہ، ان کی لڑائی ہے وہ لڑتے رہیں، ہم مسلمان ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر آنکھ کے اندر تکلیف ہو تو پاؤں وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر دل کے اندر ٹھیسیں اٹھیں تو آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا اسلام اور ایمان اور کلمے کی بنیاد پر ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مسجد اقصیٰ ہم سے لے لی گئی تو یہ ان کا پہلا قدم، یہ ان کی پہلی سیڑھی اور یہ ان کا اقدام ہوگا۔ پھر چند سالوں کے بعد آپ کو مسجد نبوی سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور چند سالوں کے بعد آپ کو بیت اللہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اور دوسری بات، پاکستان واحد ایٹمی ریاست اور ایٹمی مملکت ہے جو مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسلامی ملک ایٹمی طاقت نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان تکلیف میں پھنستے ہیں تو ان کی نظر صرف اہلیان پاکستان کی طرف اٹھتی ہے، کیونکہ یہ ایک جذبہ رکھتے ہیں، یہ طاقت رکھتے ہیں، یہ ہمت رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ صحابہ والا جنون آج بھی موجود ہے، ان کے پاس ایٹم ہے، ان کے پاس قوت ہے، وہ ہمیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، وہ امید کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے جہاں تک ہو سکے احتجاج کر سکے وہ کریں، نہیں دعا کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم اپنی حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا کسی مضبوط بنیادوں کے اوپر حل تلاش کیا جائے، ہمیں اپنی حکومت کو مجبور کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، اگر مسجد ہم سے چھین لی گئی تو اس کے اندر اہلیان پاکستان برابر کے مجرم اور برابر کے شریک ہوں گے۔ کل قیامت والے دن فلسطینیوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، اور یقیناً ہمارے پاس جواب نہ ہوگا کہ جس وقت وہاں پر قتل عام ہو رہا تھا، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھیں، ملک پاکستان کے رہائشی میچ کے اوپر بیٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے، میچ کی فتح کے اوپر خوش ہو رہے تھے، شکست کے اوپر آنسو بہا رہے تھے۔ مورخ جب تاریخ لکھے گا وہ یہ لکھے گا کہ فلسطین کے اندر بچوں کا قتل عام اور عورتوں کی عزتوں کا جنازہ نکلا تھا، اور ایٹمی ملک، ایٹمی طاقت، اہلیان پاکستان میچ کے اوپر خوش ہو رہے تھے۔ تو یاد رکھنا مورخ کا جو قلم ہے وہ سیاہی نہیں پھینکے گا، اس کا قلم لہو اگلے گا، اس کا قلم غصہ اگلے گا۔ دنیا رہتی دنیا تک تاریخ ہمیں معاف نہ کرے گی، پھر ہمارا کردار وہی ہوگا جو سلطان ٹیپو کی تاریخ کے اندر میر جعفر اور میر صادق کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔